اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور آج اسی تعلق سے ایک مسئلے کا بیان ہے۔ مسئلے سے متعلق جو عبارت ہے ہدایہ کی، پہلے آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ قال فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ خلافاً لِزُفَرَ رحمۃ اللہ علیہ وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ انشاء اللہ۔ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُف رحمۃ اللہ علیہ اولاً تتنصف مع الأصل لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر، وإن حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء۔ عبارت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے جو مسئلہ اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ آپ سماعت کر لیں۔ مسئلہ تو ایک ہی ہے لیکن اس مسئلے سے متعلق دو الگ الگ شق بیان کی گئی ہے۔ پہلی شق یہ ہے کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے متعین کردہ مہر میں اضافہ کر دیا، مثلاً عورت کا مہر 500 درہم تھا، شوہر نے اس پر 200 کا اضافہ کر کے 700 کر دیے اور عورت نے اس مجلس میں اسے قبول کر لیا، تو ہمارے یہاں یہ زیادتی درست ہے اور شوہر پر اس کی ادائیگی لازم ہے۔ سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو شوہر کا عورت کے متعین کردہ مہر پر اضافہ کرنا درست ہے اور نہ ہی اس اضافے کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کا اضافہ کرنا یہ از سر نو ہبہ ہے، اس لیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اصل عقد یعنی مہر میں معاوضہ کا مفہوم ہے، اس لیے مفہوم احسان اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری دلیل قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں
تسمیہ مہر کے بعد اضافے پر کسی قسم کی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاوَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ اس آیت میں صاف صاف یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ تعیین مہر کے بعد اس میں کمی کرنا یا اس میں اضافہ کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمارے یہاں اضافہ تو درست ہے، لیکن اگر شوہر نے اضافے والی صورت میں عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اس سلسلے میں سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول اول تو یہ ہے کہ جس طرح مہر مسمہ کی تنصیف ہوگی اسی طرح اضافے کی بھی تنصیف ہوگی، اور مطلقہ کو مہر مسمہ اور جو اس پر بڑھایا گیا ہے ان دونوں کا نصف ملے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے یہاں جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفروض فی العقد اور مفروض بعد العقد دونوں برابر ہیں، اور مفروض فی العقد کی تنصیف ہوتی ہے، اس لیے مفروض بعد العقد کی بھی تنصیف ہوگی۔ اس کے برخلاف سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہما کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں بھی صرف مفروض فی العقد کی تنصیف ہوگی، مفروض بعد العقد کی تنصیف نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں جو فنصف ما فرضتم کا حکم آیا ہے وہ مفروض متعارف کے ساتھ خاص ہے، اور مفروض فی العقد ہی مفروض متعارف ہے، اسی لیے تنصیف بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر عورت نے اپنے مہر میں سے کچھ کم کر دیا تو یہ حد اور کمی درست ہے، کیونکہ بقا اور یہ بقاً جو ہے یہ عورت مہر کی مالک ہو جاتی ہے، ابتداً تو نہیں ہوتی لیکن بقاً مالک ہو جاتی ہے۔ اور یہ حد بھی کیا ہے، بعد میں ہوا ہے، اپنے ملک میں ہوا ہے، بقاً لاحق ہوا ہے، اس لیے صحیح ہے۔ پھر جب عورت مہر کی بقاً ابتداً نہیں اس کی مالک ہو جاتی ہے تو جس طرح وہ پورا مہر معاف کرنے کا حق رکھتی ہے، اسی طرح سے مہر میں کمی کرنے کا بھی اسے بدرجہ اولا اختیار ہوگا، لأن الحق اہون من الابراء، کیونکہ کم کر دینا یہ آسان ہے ساقط بالکلیہ ساقط کرنے کی بنسبت، تو اس لیے اس کو یہ حق ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مہر کا بیان چل رہا ہے اور آج اس سلسلے میں ایک مسئلے کا بیان ہے کہ عورت کمال مہر کا حقدار کب ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے
جو عبارت ہے ہدایہ کی، پہلے آپ وہ عبارت بغور سن لیں۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لہا نصف المہر لأن المعقود علیہ انما یسیر مستوفیا بالوطء فلا یتأکد المہر دونہ ولنا انہا سلمت المبدل حیث رفعت الموانع وذالک وسعها فَيَتَأَكَّدُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ اعتباراً بِالْبَيْعِ۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت کے اندر جس مسئلے کا تذکرہ ہے اور اس مسئلے کی جو تشریح ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی، خلوت صحیحہ کن بنیادوں پر ہوتی ہے اور خلوت صحیحہ سے معنی کیا چیز ہے، یہ آگے تفصیل سے بیان اس کا آ رہا ہے۔ تو خلوت صحیحہ کر لی، اور خلوت سے ظاہر ہے خلوت صحیحہ تب ہوگی جب کوئی مانع وطی حسن شرعن طبعا نہ پایا جائے۔ اچھا، اس خلوت صحیحہ کے بعد اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو شوہر کے اوپر پورا مہر دینا واجب ہو جائے گا، کمال مہر واجب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اسی کی قائل ہے، اور یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کو نصف مہر ملے گا اور محض خلوت کی وجہ سے وہ پورے مہر کی حقدار نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ بدعہ کا بدل اور اس کا مقابل ہے، اس لیے جب تک بدعہ کا حصول نہیں ہوگا، پورا بدعہ کا حصول نہیں ہوگا، پورا بدل یعنی مہر بھی لازم نہیں آئے گا۔ اور بدعہ کا حصول علی وجہ الکمال وطی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، اس لیے بغیر وطی پورا مہر بھی واجب نہیں ہوگا، اور محض خلوت سے طلاق کی صورت میں عورت کو نصف مہر لے کر صبر کرنا پڑے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے اوپر ذمہ داری کیا ہے، یا عورت کے اوپر شوہر کا حق کیا ہے، بزا، اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے، بزا کی سپردگی۔ اور اتنا تو آپ بھی مانیں گے کہ حد المقدور ہی واجب کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اس لیے جب عورت نے خلوت میں شوہر کے ساتھ وقت گزارا اور اس نے تمام موانع وطی کو زائل کر دیا، موانع وطی کیا ہیں آگے بیان آ رہا ہے، میں بتا چکا ہوں، تو موانع زائل کر دیے تو اپنا مبدل یعنی بزا شوہر کے حوالے کر دیا، اور عورت کے بس میں فقط اتنا ہی ہے، آگے کے جو مراحل ہیں اسے شوہر کو طے کرنا ہے کہ نہیں؟ بہرحال
جب عورت نے وہ تمام چیزیں جو اس پر واجب تھیں اس کی حتی الامکان ادائیگی کر دی، جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے سب کر دیا، تو اب اسے حق کے مہر بطور کمال سے محروم رکھنا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لیے ہم عورت کو پورا مہر دلوائیں گے۔ اور پھر دارقطنی کی یہ حدیث بھی اس مسئلے کی مؤید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کشف خمار المرأة او نظر الیہا وجب الصداق دخل بها او لم يدخل، کہ جس نے عورت کا کپڑا سرکا دیا یا اس کی طرف شہوت کے ساتھ نظر کر لی تو اس پر پورا مہر واجب ہے، خواہ دخول کرے یا نہ کرے۔ نیز خلفائے راشدین سے مروی ہے کہ وہ حضرات بھی خلوت صحیحہ کو وجوب مہر کا سبب قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ عبارت درج ہے جو احناف کے مسلک کی زبان اور ان کی ترجمان ہے کہ من اغلق بابن او ارخا سترن فقد وجب المہر و وجبت العدہ، کہ عورت کی معیت میں دروازہ بند کرنے یا پردہ ڈال دینے سے مہر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح سے بیع عقد معاوضہ ہے اسی طرح نکاح بھی عقد معاوضہ ہے، اور بیع کا حال یہ ہے کہ اگر بائع مبیع اور مشتری کے مابین تخلیہ کر دے اور کوئی چیز قبضے سے مانے نہ ہو تو ایسی صورت میں مشتری پر ثمن کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ لہذا جس طرح بیع میں تخلیہ موجب ادائے ثمن ہے، اسی طرح نکاح میں بھی خلوت موجب مہر ہوگی، اور بعد الخلوت طلاق دینے سے عورت پورے مہر کا حقدار ہوگی۔ تو بہرحال آج آپ نے یہ مسئلہ پڑھا کہ خلوت صحیحہ کے بعد پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، لیکن خلوت صحیحہ کن بنیادوں پر ہوتی ہے، اور خلوت میں ہونے کے باوجود خلوت پر خلوت صحیحہ کا اطلاق کب نہیں ہوتا، اس کا تفصیلی بیان